الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کافی عرصے سے ہمارے کچھ احباب ہیں، انہوں نے ہمیں اس طرف ترغیب دلائی کہ عقائد اہل سنت بیان کیے جائیں اور اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے تاکہ علماء، تاکہ عوام خواص اس سے مستفید ہو سکیں کہ عقائد اہل سنت کیا ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیروکار ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ اس کے فتنوں کے ور چڑھ گئے ہیں اور ان کو عقائد اہل سنت کی تعلیمات نہیں ہے، تو لہذا ان کو سمجھنا چاہیے کہ عقائد اہل سنت کیا ہے۔ تو لہذا آج ہم اس نشست میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو وقفاً فوقفاً اور تفصیلاً عقائد اہل سنت کا ذکر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین محترم، آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ فضائل حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، خدائے برتر نے انبیاء مرسلین علیہ السلام میں حضرت ختم مرتبت تاجدار رسالت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو درجات اور کمالات عطا فرمائے، ان میں آپ سب سے زیادہ ممتاز اور بے مثال ہیں۔ آپ کی ذات اپنے صفات اور درجات میں بے نظیر ہے، اسی طرح مرتبہ محبوبیت میں بھی لا شریک ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر ذات باری تبارک و تعالی، ہر نبی آپ کا مبشر اور مبلغ تھا۔ آسمانی صحیفے آپ کی بشارت سے لبریز تھے۔ آپ کا ظہور قدسی نہ ہوتا تو سارا عالم تاریک رہتا۔ دنیا کی تخلیق کا سبب ہی یہ تھا کہ آپ کا جلوہ رسالت چمکایا جائے، جس کو جو کچھ ملا، جس سے جو کچھ ملا اور آئندہ جو ملے گا، وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ملے گا۔ آپ کا فیض پاک ہر زمانے کے لوگوں پر عام رہے گا۔ آپ پر نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی، کسی قسم کی نبوت کا آپ کے بعد امکان نہیں۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو خواہ کسی حیثیت سے نبی کہے، یقیناً وہ کافر ہے۔ ختم نبوت الحمدللہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ آخر کلام یہ ہے کہ جس طرح خدا کے نظیر ممکن نہیں، اسی طرح مرتبہ رسالت میں آپ کی نظیر کوئی ممکن نہیں۔ نبی اور غیر نبی سب دربار محمدیہ کے مدح خواہ اور فیض یافتہ ہیں۔ وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَسِمٌ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، یعنی تمام لوگ آپ کے دریائے علم و فیض، علم و فضل سے ایک چلو کا ایک گھونٹ پینے والے ہیں۔ مُنَزَّعًا عَن شَرِيكٍ فِي مُحَاسِنِهِ فَجَوْهَرِ الْحَسْنُ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، یعنی آپ اپنی خوبیوں میں شریک سے پاک ہیں۔ آپ کے حسن اور جمال کا جوہر ناقابل تقسیم ہے۔ آپ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب العالمین ہیں۔ آپ کو اپنا جیسا بشر سمجھنا گمراہی اور بے دینی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ صفت بشریت سے متصف تھے، مگر آپ کے مقام بشریت کی بلندیوں پر نہ کوئی پہنچ سکا نہ پہنچنا ممکن۔ یہی وہ ذات گرامی ہے جس کے اعمال اور افعال
حرکات و سکنات کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا۔ آپ کی حیات اور ممات دنیا کی موت اور زندگی سے بالاتر ہے۔ آپ ہر پکارنے والے مصیبت زدہ کی سماعت فرما کر اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کلام کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یعنی یاد کرو جب خدائے برتر نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے جو تصدیق کرے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر فرمایا کیا تم نے اس پر اقرار کیا، اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول معظم انہی میں سے بھیج جو تیری آیت کو پڑھے، جو تیری آیات کو ان پر پڑھے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک اور صاف کرے، تو غالب اور صاحب تدبیر ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور یعقوب کو بھی وصیت فرمائی کہ اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب فرمایا، تم حالت اسلام پر ہی مرنا۔ ناظرین محترم، دیگر انبیاء ما سبق کو خدائے قدوس نے ان کے نام لے کر خطاب فرمایا، مگر حضور انور شفیع معظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ خدا اشارات میں خطاب کرتا ہے اور آپ کی جس ادا کو چاہتا ہے مخاطب فرما دیتا ہے۔ چنانچہ آیات مبارکہ اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تمہاری طرف نازل کیا گیا پہنچا دو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات میں آپ قلیل قیام کیجئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی تم پیغمبروں میں سے ہو۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، طٰہ ہم نے قرآن تم پر مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تمہاری جان کی قسم کفار اپنے نشے میں متحیر ہو رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب یقیناً خدا تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور کریم علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کا نطق الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ صرف وحی الہی ہے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھائے، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ ناظرین محترم، اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کے
افعال کو اپنی طرف منسوب کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر خاک تم نے نہیں پھینکی جبکہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش دستی نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نہ ایسے ان سے بولو جیسے ایک دوسرے سے زور کے ساتھ بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال عقارت ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پرہیزگاری کے لیے منتخب کر لیا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان آیات کے علاوہ بکثرت دوسری آیات موجود ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ جلیلہ کی شاہد ہیں۔